نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 22 رمضان 22 پارہ. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگائے اور اس لیے لگائے کہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور یہ سوچے کہ لوگ اس کی خوشبو سے مانوس ہوں گے تو وہ زانیہ ہے، یعنی اس عورت کو بہت برا قرار دیا گیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دی تھی، جس سے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے اور ان کے پڑھنے میں ثواب بھی ہے. جس طرح قرآن کے پڑھنے میں ثواب ہے اسی طرح حدیث کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، کیونکہ حدیث سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے اور بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، عمل میں بہتری آتی ہے. اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی جاتی ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تعلیم دی جائے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، ان گھروں کی بھی فضیلت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں برکتیں آتی ہیں، یعنی اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے ان کا گھر ان کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارا عمومی رجحان کیا ہوتا ہے. صبح اٹھ کر گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، رات کے وقت کیا ہوتا ہے، وہ کون سا وقت ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے مخصوص ہے، اور پھر جو پڑھتے ہوں وہ اس کو بلند آواز میں پڑھتے ہوں. اب تو اس کو ریپلیس کر لیا گیا ہے، کس سے؟ ٹی وی سے. اب تو لوگ گھروں میں انٹر ہوتے ہی ٹی وی آن کر لیتے ہیں، بھلے دیکھیں یا نہ دیکھیں. مسلسل کبھی میوزک بج رہا ہے، کبھی نیوز آ رہی ہیں، اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور اگر کوئی گھر میں قرآن پڑھ بھی رہا ہے تو وہ کونے میں بیٹھ کر چپکے سے پڑھ رہا ہے یا نگاہوں سے دیکھ کر بس ریڈ کر رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو آگے کر لیا اور کس چیز کو پیچھے کر لیا، اور ہمیں کل کیا چیز کام آنے والی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. رمضان کے روزے تو ہم سب رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے یا پھر شیطان کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں. اس رمضان اللہ سے قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق دے، کم از کم ہر مہینے کے 3 روزے، اور پھر وہ نہ چھوٹیں ہم سے. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. لوگ جب دین میں آتے ہیں، دین کا علم پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ شروع کر دیتے ہیں اور عبادات پر بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن جو رسم و رواج، روایات اور جو کلچر، ایسی چیزوں میں جو دین سے ٹکراتی ہیں، ان سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ پر جو رسمیں ہوتی ہیں، بعض دیندار اور پڑھے لکھے ہو کر بھی وہی رسمیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان پڑھ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کہ ہم آڈس میں سے ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، فلاں کیا کہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے. ٹھیک، بعض اوقات بچے نہیں مانتے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان بچوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پھر یہ بچوں کی ذہن سازی کرنا بھی تو ہمارا کام ہے نا، جس حد تک ہم کر سکیں. کیونکہ بہت سی چیزیں، آپ کسی وقت غور کریں کہ کتنی چیزیں ہماری شادیوں کے اندر ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم مشکلات کا بھی شکار ہیں، دنیا کی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ
جس سے ہم ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جس سے ہم باز بھی نہیں آتے اور ان سے باہر بھی نہیں نکلتے، تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو معاشرتی رسم و رواج کا توڑنا آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی 30 لوگ جھوٹے ہوں گے، جس میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کی تعمیر کے لیے مزدور بھی ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہائی سیلری کس کی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مشقت کس کی ہوتی ہے؟ مزدور کی نا، لیکن سیلری اس کی سب سے کم ہوتی ہے، یعنی اسے سب سے کم سیلری ملتی ہے۔ اور جو آرکیٹیکٹس ہیں نا، وہ اپنے کمفرٹیبل آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، صرف ڈرائنگ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ سب سے زیادہ لڑا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سیلری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو شخص دل دماغ کی حاضری کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے بنسبت اس کے جو بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، رٹ رہا ہے، ایک طرح سے مزدوری کر رہا ہے، مگر اس میں دل و دماغ حاضر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام جب دل و دماغ کی حاضری سے کیا جاتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزوں میں لذت تلاش کریں۔ نمبر 1 نماز میں، نمبر 2 ذکر میں، نمبر 3 قرآن کی تلاوت میں۔ اگر آپ کو اس میں ان چیزوں میں لذت حاصل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ سمجھ لیں کہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی چیز لذت نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں لگا دے اور ہم دنیا سے بے خبر ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔